قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ایک مختصر سی آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اسے انالائز کر لیں گے. اِنَّا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور جب بھی اِنَّا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو آپ کلرز میں دیکھ رہے ہیں کہ اِنَّا آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے کیونکہ حرف ہے، اور وہ جو الف ہے جو کہ اصل میں نا تھا، ضمیر منصوب متصل، اِنَّا کا اسم، وہ نون جو تھا اس کو ڈراپ کر دیا گیا کیونکہ یہ اصل میں اِنَّا نا تھا. تو 3 نون اکٹھے ہو گئے تھے تو ان میں سے پھر ایک نون کو نکال دیا گیا. تو اب صرف الف رہ گیا نا کا، جو کہ آپ کو دوسرے کلر میں نظر آ رہا ہے. تو یہ الف اصل میں نا کی صورت میں اِنَّا کا اسم ہے اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے. اب اِنَّا کی خبر چاہیے، تو اِنَّا کی خبر آگے آ رہی ہے کہ ارسلناکا. باقی بھی پھر ہم ارسلناکا کے ساتھ جوڑ لیں گے باقی حصے کو. تو ارسلناکا، ارسلا یرسلو ارسالن فعل، را سین لام مادہ، ارسلا یرسلو ارسالن جس کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا. تو ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلا فعل اور نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو اٹیچ ضمیر بھی نظر آ رہی ہے جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے، جو مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. تو آپ کو بات اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ فعل کے ساتھ جو میں نے بات کی ہوئی نا کہ جب بھی اٹیچ ضمیر ہوگی وہ اس کے لیے مفعول بہ بنے گی. وہ اٹیچ ضمیر کون سی مراد ہے؟ وہ اٹیچ ضمیر منصوب متصل ضمیر مراد ہے، ذہن میں رکھیے گا. مرفوع متصل مراد نہیں ہے، کیونکہ اب یہاں پر ارسلہ فعل کے ساتھ ایک ضمیر نا کی آ رہی ہے جسے گرامر والے مرفوع متصل ضمیر کہتے ہیں، اور ایک ضمیر کاف کی آ رہی ہے جسے گرامر والے ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ آپ کو بات اچھی طرح کلیئر ہونی چاہیے. تو ارسلناکا فعل، فاعل اور مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اِنَّا کی خبر بن رہا ہے، اور لفظی ترجمہ ہوگا ارسلناکا کا کہ ہم نے بھیجا آپ کو. اب ارسلناکا یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ اِنَّا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. اِنَّا کی خبر مرفوع ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے یہ محلاً مرفوع ہے، اور اِنَّا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے اور نیا جملہ ہے. تو اس کو ہم جملہ استنافیہ قرار دیں گے، اور جملہ استنافیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ایک مختصر سا جملہ ہمارا انالائز ہو گیا. اب ذرا مزید آگے چلتے ہیں. آگے ہمیں جار مجرور نظر آ رہا ہے بالحقی کی صورت میں، جس میں با حرف جر ہے اور الحق جو ہے مجرور ہے. جار مجرور بالحقی، اس کو اگر ہم ارسلنا فعل کے متعلق کر لیں تو بھی بات بن جاتی ہے. ترجمہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ارسلناک بالحقی، ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ صحیح بن رہا ہے. تو یہ ارسلنا فعل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور بالحقی کو ہم کاف ضمیر منصوب متصل جو ہے اس کا حال بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ معرفہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو وہ اس کا حال بن سکتا ہے، یعنی اس حال میں کہ آپ حق پر ہیں. دونوں آرا آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے بشیرن. بشیر کا لفظ جو ہے باشین را مادے سے فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا سیکھا ہے، اور منصوب استعمال یہاں پر کیوں ہے؟ یہ بھی ارسلنا کا کاف کی ضمیر جو ہے اس کا حال بن کر آ رہا ہے. تو بشیرن یہ حال ہے اس لیے منصوب ہے. اس کے بعد پھر واو آپ کا حرف عطف آ گیا. پھر نذیر کا لفظ جو ہے یہ بھی منصوب استعمال ہوا ہے. نون زال را مادے سے صفت مشبہ کا سیکھا نذیر خبردار کرنے والا، بشیر خوشخبری سنانے والا اور نذیر خبردار کرنے والا. تو نذیر کا لفظ جو ہے یہ بھی منصوب استعمال ہوا ہے، تو اس کو ہم عطف کر دیں گے بشیر پر،
اور بشیر چونکہ حال بنایا ہے تو ظاہر بات ہے نذیر بھی جب اس پہ عطف ہوگا تو وہ بھی حال کے زمرے میں ہی آئے گا. تو بشیرن معطوف علیہ، واو عاطفہ، نذیرن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حال بن گیا مفعول بہ، کاف ضمیر منصوب متصل کا. تو گویا ارسلنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور دونوں حالوں سے مل کر اب یہ انا کی خبر بن گیا، اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. اور جملے کے اعراب پر میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ہوتے ہوئے اور خبردار کرنے والا ہوتے ہوئے. یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اور باب محاورہ ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم اتھینٹک ترجمے میں دیکھ لیں گے. اور آیت کا آخری حصہ جس پر آیت مکمل ہو رہی ہے، ایک سمپل سا جملہ ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. واو یہاں پر استنافیہ کا قرار دے دیں، لا حرف نفی ہے، تُسْأَلُوا علامت مضارع پیش کے ساتھ آ رہی ہے. 4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یہ مجہول کا صیغہ ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں عین کلمہ کی حرکت دیکھنی ہوگی کہ عین کلمہ اگر زبر کے ساتھ ہے تو مجہول کا صیغہ ہے. تو ہمیں یہاں پر عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو فوراً ہی فیصلہ ہو گیا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. تو سین حمزہ لام مادہ، اور سأل یسألو سوال کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سأل اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرے گا. سئلہ اس سے سوال کیا گیا، یسألو اس سے سوال کیا جاتا ہے یا اس سے سوال کیا جائے گا. تسألو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. اب کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تسألو تجھ سے سوال کیا جائے گا، لا تسألو تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور وہ آگے آ رہا ہے کہ ان اصحاب الجحیمی جہنم والوں کے بارے میں. ان اصحاب الجحیمی میں ان حرف جر ہے، اصحاب جو ہے صاحب کی جمع ہے، مضاف ہے، اور الجحیم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا ان حرف جر کے لیے، اور ان حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا لا تسألو فعل مجہول کے، اور لا تسألو فعل مجہول اپنے نائب فاعل انتا کی ضمیر مرفوع منفصل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جملہ استنافیہ بن گیا. لہٰذا لا محلہ لہا من الاعراب ہوگا، اور یہ بھی الحمدللہ ہمارا جملہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آپ کو تو ہم نے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ہوتے ہوئے اور خبردار کرنے والا ہوتے ہوئے بھیجا ہے. آپ نے اپنا کام کر دیا، اب لوگوں نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو اس کے بارے میں فکر نہیں کرنی. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 119 ہماری مکمل ہو گئی ہے. آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف چلتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو الحمدللہ جی ایک مختصر سی آیت تھی، چھوٹی آیت تھی، بڑی جلدی ہم نے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کر دیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني